باغی مزاج کے سمجھے جانے والے اردو کے کامیاب ترین شاعر جان ایلیا کی پریکٹیکل لائف فیل کیوں رہی؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک موقع پر مولانا فضل الرحمان اور جان ایلیا کی ہاتھا پائی ہوتے ہوتے رہ گئی؟ حضرت جان ایلیا شیعہ ہوتے ہوئے دیوبند اکابرین کے گن کیوں گاتے تھے؟ اور وہ واقعہ کیسے ہے کہ جب جان صاحب نے چائے میں چینی کے چمچ کی مقدار پوچھنے پر اپنی محبوبہ سے ہمیشہ کے لیے قطع تعلق کر لیا؟ آئیے آج کی ویڈیو میں پاکستان کے نامور شاعر جان ایلیا کی لائف سٹوری جانتے ہیں۔ گاہے گاہے بس اب یہی ہو گیا، تم سے مل کر بہت خوشی ہو کیا، مل رہی ہو بڑے پرتپاک کے ساتھ، مجھ کو یکسر بھلا چکی ہو کیا۔ اردو کے صفحے اول کے شاعر جان ایلیا کا اصل نام سید جان اصغر تھا۔ جان ایلیا 14 دسمبر 1937 کو امروہہ اتر پردیش کے سادات گھرانے میں پیدا ہوئے۔ حضرت جان ایلیا کے والد سید شفیق حسن ایلیا ایک تنگ دست شاعر اور عالم تھے۔ جان ایلیا کہا کرتے تھے، جس بیٹے کو اس کے انتہائی خیال پسند اور مصالحہ پرست باپ نے عملی زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہ سکھایا ہو، بلکہ یہ تلقین کی ہو کہ علم سب سے بڑی فضیلت ہے اور کتابیں سب سے بڑی دولت، تو وہ رائے گاہ نہ جاتا تو کیا ہوتا۔ جان ایلیا اپنے بہن بھائیوں میں سب سے چھوٹے تھے۔ پاکستان کے نامور صحافی رئیس امروہی اور مشہور ماہر نفسیات محمد تقی جان ایلیا کے بھائی تھے۔ بالی ووڈ کی مایا نگری کے کامیاب ترین فلم میکر کمال امروہی جان ایلیا کے چچا زاد بھائی تھے۔ ان کی فلموں میں پاکیزہ، محل اور رضیہ سلطانہ کے نام ابھی تک لوگوں کے ذہنوں میں نقش ہیں۔ یاد رہے کہ کمال امروہی کے بیٹے آج بھی بالی ووڈ انڈسٹری سے جڑے ہوئے ہیں۔ آپ عالمی شہرت یافتہ پاکستانی آرٹسٹ صادقین کے نام سے تو واقف ہوں گے، جن کے فن پارے دنیا بھر میں اپنی الگ پہچان رکھتے ہیں۔ کم لوگ جانتے ہیں کہ ممتاز مصور اور خطاط سید صادقین احمد نقوی جان ایلیا کے بھانجے تھے۔ جان ایلیا نے 7-8 برس کی عمر میں شاعری کا آغاز کیا تھا۔ ان کا مزاج بچپن سے عاشقانہ تھا۔ وہ اکثر تصور میں اپنی محبوبہ سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ 12 برس کی عمر میں وہ ایک خیالی محبوبہ صوفیہ کو خطوط بھی لکھتے رہے۔ پھر نوجوانی میں ایک لڑکی فارحہ سے عشق کیا، جسے وہ زندگی بھر یاد کرتے رہے، لیکن اس سے بھی کبھی اظہار عشق نہیں کیا۔ امروہہ میں جان ایلیا کی منگیتر تھی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ منگیتر کی والدہ جان صاحب کی شاگرد تھی۔ یہ اس چکر میں وہاں جاتے تھے کہ ان کو پڑھانے کا معاملہ تھا۔ ایک دن گئے تو معلوم ہوا کہ منگیتر صاحبہ سو رہی ہیں۔ جان صاحب کو انتہائی صدمہ ہوا۔ انہیں لگا کہ منگنی کے بعد ان کی اہمیت میں کمی آ گئی ہے، انہیں روزمرہ سمجھا جا رہا ہے۔ یہ ان کے عشق کی توہین تھی۔ انہوں نے منگنی کیا توڑی بلکہ تعلق ہی ختم کر لیا۔ جان ایلیا کی ابتدائی تعلیم امروہہ کے مدارس میں ہوئی، جہاں انہوں نے اردو، عربی اور فارسی سیکھی۔ انہیں درسی کتابوں سے کوئی دلچسپی نہیں تھی اور امتحان میں فیل بھی ہو جاتے تھے۔